Welcome to everyone watching CCTV Pakistan. This is Maryam Elahi. CIA scrambles for new approach in Afghanistan. اب سے 2 دن پہلے آنے والا یہ آرٹیکل نیو یارک ٹائمز میں اس نے بہت زیادہ رومرز کو جنریٹ کیا ہے اور اس کے اندر بات کی کہ ایکچولی ایلیگیشنز تو کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے, کلیمز ضرور ہیں اس آرٹیکل کے اندر کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات جاری ہیں, پاکستان کے ساتھ کمیونیکیشن جاری ہے اور پاکستان سے چاہتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس اور اس کی CIA کہ ہم ان کو ملٹری بیسز دیں پاکستان کی سرحد کے اندر تاکہ وہ اپنے ٹروپس وڈرال کے بعد افغانستان کے اندر ہونے والی چیزوں کے اوپر نظر رکھ سکیں اور کاؤنٹر ٹیررزم کو کنٹینیو کرتے رہیں اپنے آپریشنس کو, ڈیٹا کلیکشن کو. تو انہیں بیسز چاہیے بیسکلی پاکستان سے, اور پاکستان کی بارہا یہ اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ ہم یونائٹڈ اسٹیٹس کو کوئی بھی بیس نہیں دینے والے, اور اگر دی تو ہم اپنے, ویسے تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ نہیں دیں گے لیکن اگر دی تو ہم اپنے انٹرسٹ کو ضرور دیکھیں گے. ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں, ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر کیا انالیسس دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. جی تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. اینڈ سر میں اسٹارٹ کروں گی پہلی ایلیگیشن سے. اس کے اندر ایلیگیشنس تو نہیں کہہ سکتے, کلیمز ہی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے یہ کہا ہے آرٹیکل کے اندر اسٹارٹ میں یہ مینشنڈ ہے کہ ان ڈسکشنز ود پاکستان, ان ڈسکشنز بٹوین American and Pakistani officials, the Pakistanis have demanded a variety of restrictions in exchange for the use of a base in the country, and they have effectively required that they sign off on any targets that either the CIA or the military would want to hit inside Afghanistan. انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی ٹارگٹ اگر آپ افغانستان میں کریں گے, اگر ہم آپ کو بیس دیتے ہیں تو پھر ہمارے سائن کے بغیر تو آپ وہ نہیں کر سکتے. پاکستان کے اوپر انہوں نے یہ کلیم ایلیگیشن لگایا. یعنی آپ یعنی عوام کے لیے ذرا آسانی سے بتا دیں کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ وہ بیس دے دے اور لیکن ان کے سگنیچر اور ان کی انڈرسٹینڈنگ اور ان کی کنفرمیشن کے بغیر کوئی ٹارگٹ کلنگ نہ ہو. یوز لیس اور بیس لیس بات. حالات بڑے تبدیل ہو گئے ہیں, یہ 20 سال پرانے حالات نہیں ہیں. CIA کی جو پریزنس افغانستان کے اندر تھی اور انٹیلیجنس کے حوالے سے طالبان کو اور افغانستان کو سیف ہاؤس کہا جاتا تھا. اچھا, سیف ہیون جو ہے وہ چینج ہو کر اب کس طریقے سے تبدیل ہو رہی ہے, آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ بڑے عجیب و غریب ٹائم ہے. میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ یہ جو باراک اوباما کا ڈاکٹرائن جو ہے وہ بائیڈن کے دور کو میں ریٹرن آف باراک اوباما ڈاکٹرائن کہتا ہوں, اور یہ آج کے نہیں, آپ میرے پچھلے 3 سال سے جو جتنے بھی میں نے انٹرنیشنل ریلیشنز پہ باتیں کی ہیں وہ اس پہ آپ کو پتہ چل جائیں گی. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ اپنے ٹروپس جو تھے وہ ایلوکیٹ کرنے والا امریکہ میں, افغانستان میں امریکہ تھا. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ القاعدہ اور آج کی ISIS جو ہے وہ بھی لانچ کرنے والا بھی امریکہ. میں اسٹریٹ ایلیگیشن نہیں دے رہا, میں اس کے پیچھے اور بھی بیک لابیز کے اوپر بات کروں گا, لیکن حالات اب وہ نہیں رہے. پاکستان کو جواب دینے آ گئے, پاکستان بڑے کھل کے جواب دے رہا ہے اور پاکستان کو زبان لگ گئی ہے. آپ نے شاہ محمود قریشی صاحب کی اسٹیٹمنٹ دیکھ لی, عمران خان صاحب کی اسلاموفوبیا سے لے کر بیس نہ دینے والی کلیئر کیٹیگوریکلی, اور فواد چودھری صاحب نے بھی بالکل کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ ہم بیس نہیں دے رہی. اس کی ریزن میں بیک گراؤنڈ ریزن دینے لگا. آپ ایک تو دیکھیں کہ ویتنام وار آپ نے دیکھ لیں, ویتنام وار میں اتنے لوگ انڈکٹڈ نہیں تھے, اس کے صرف 10% کام آپ کے افغانستان میں تھے. اس کے بعد آپ اسٹریٹجک لنک دیکھیں, پینٹاگون نے ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے وہ لانچ کیا افغانستان کے اندر, نہیں چلے. MQ-9 ریپڈ ڈرونز جو ہیں وہ پرشین گلف سے چلانا چاہتا تھا اور وہی بیس کیمپ وہ دوبارہ مانگتا ہے, وہ بھی نہیں چلا, وہ ضائع ہو گئے. اور اب بھی وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے نہیں سیکھا اور وہ اب ایویکویشن کے اوپر اتر آئے. ایویکویشن کے بعد آپ یہاں پہ امپورٹنٹ بات دیکھیں جو میں پڑھ کر سنانے لگا ہوں. آپ پوچھیں گے کہ نیٹو کے سیکرٹری جنرل کا کیا لینا دینا ہے جو وہ مل کر آیا ہے, وہ جنرل جینس اسٹولنبرگ جو ہے وہ اس نے کہا ہے کہ لیڈر آف دا چائنیز گورنمنٹ ڈونٹ شیئر آر ویلیوز. نیٹو کا بائیڈن سے ملنے کے, وہ جو نیٹو چیئر ہے وہ ملا ہے بائیڈن سے اور وہ آ کر کہہ رہا ہے کہ ڈونٹ شیئر آر ویلیوز آفٹر ایمرجنگ فرام دا میٹنگ ود US پریزیڈنٹ جو بائیڈن آن منڈے. آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اس میں بڑی امپورٹنٹ ایشو ہے اور بڑی امپورٹنٹ ڈسکشنز وہ یہ ہیں کہ CIA جو ہے اس نے پہلے ہمارے پاکستان کے اندر کیا کہ اب یہ 20 سال کی تاریخ بتا رہا ہوں. CIA کا جو ہے وہ شمسی ایئر بیس لانچ اٹیک کیا, انہوں نے شمسی ایئر بیس یوز کیا. پھر ریون ڈیوس کو جو ہے وہ جانتھن بینک CIA جس میں پاکستان کو اس نے ملوث کیا. اس کے بعد آپ نے دیکھیں کہ انہوں نے پاکستان کی ایئر بیس جو افغانستان کے اگینسٹ انہوں نے استعمال کی. یہ وہ وقت چلے گئے. اب میں امپورٹنٹ بات پہ آ گیا ہوں اور وہ بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ سمجھتے جائیے اور سنتے جائیے اور US سینٹ الیکشنز کے اوپر دیکھیں اور چائنیز اسٹریٹجی کو دیکھیں. چائنیز آر ناٹ آنسریبل ٹو اینی ون ناؤ.
نیٹو کی فورسز کو وہ نہیں مان رہے اور نیٹو کو جگہ بھی نہیں دے رہے. اور اب یہ دیکھیں کہ 5 سیٹلائٹ پہلے استعمال ہوتے تھے, اب پاکستان کے اندر چائنا نے سارے انسٹال کر دیے اور سیٹلائٹ جو ہے وہ فنکشنالٹی ادھر آ گئی ہے. آپ کو میں ڈیفنس میکنزم کے تحت بتانے لگا ہوں اور بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں. اب آپ نے 3 برتھ آپریشن ہو گئے ہیں یہ سی پیک کے اندر. سی پیک کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائنیز جو ہیں وہ اس بیلٹ اینڈ روڈ کے اندر افغانستان کو بھی انوالو کریں گے, اور افغانستان جو ہے وہ لینڈ لاک ہے. جس طرح نیپال لینڈ لاک تھا اور وہ بھارت کے کنٹرول میں تھا, بھارت ہٹ گیا, اب افغانستان لینڈ لاک ہے. اب اس کے پاس یہ 3 برتھ کا آپریشنل ہونا, پاکستان کو زبان لگنا, اور پاکستان کس صورت کے اندر, اب میں آپ کو لاجک دے رہا ہوں. اب افغانستان کے اندر میں 3 آرٹیکل آپ کے ساتھ پھر کسی آپ کے ویلاگ کے اندر شیئر کروں گا. چائنا جو ہے, چائنا کی ٹریڈ پریزنس جو ہے وہ افغانستان میں آ چکی ہے. چائنا کی ٹریڈ اس وقت کتنی ہی کمپنیاں افغانستان, کابل, ہرات اس کے اندر کام کر رہی ہیں. یہ میں نے آپ کو بڑی خبر دے دی ہے. اس کے بعد آپ یہ سمجھ لیں کہ چائنا نے اپنی جو ہے وہ پیسفل اسٹریٹجی کے ساتھ افغانستان کے اندر اپنی جڑیں قائم کرے گا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس ٹائم کے اوپر یہ جیو اسٹریٹجک حماقت جو ہے ازبکستان, آذربائیجان, رشیا, یہ صاف طور پہ انہوں نے انکار کر دیا امریکہ کو, وہ کسی قسم کا بیس کیمپ نہیں دینے لگے. Can it be reasonably said کہ چائنا کا پریشر ہوگا پاکستان کے اوپر بھی, اگر پاکستان دینا بھی چاہے تو؟ پریشر کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان پریشر لینے کی بات تو تب آتی ہے نا جب پاکستان کے پاس کچھ نہ ہو. دیکھیں مشرف صاحب کے ایرا کے اندر سب سے زیادہ جنگ وار آن ٹیرر ہوا, آپ کے ضرب عذب ہم نے لڑی. آپ کس طریقے سے ہمیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم انوالو تھے؟ باراک اوباما اپنی کتاب کے اندر وہ جو اس کی ریسنٹ کتاب ہے, اس کا نام میرے ذہن سے نکلتا ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کی 27 چیپٹر کے اندر وہ لکھتا ہے کہ CIA جو ہے وہ ISI کے ساتھ ملا ہوا تھا, لیکن القاعدہ چیف جو ہے ہارٹ آف دا پاکستان کے اندر یعنی آپ کے ایبٹ آباد کے اندر ملتا ہے. تو ایبٹ آباد کے اندر CIA والوں نے نہیں بھیجا ہوگا. آپ کی CIA جو ہے وہ ISI سے کم ہے. اگر آپ ہمارے ساتھ اس طریقے سے کریں گے, اپنا ہی کریکٹر بنائیں گے, القاعدہ بھی آپ بنائیں گے, سعودی لنکس بھی آپ کے, سعودی اخراجات بھی آپ کے, فنڈز بھی آپ کے, پیسہ بھی آپ کا, اور آپ جو ہے اس کو آخر میں پاکستان پہ الزام لگانے کے لیے آپ جو ہے وہ القاعدہ کے چیف کو ادھر سے آپ اس کو ڈھونڈتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ایبٹ آباد کے ہارٹ آف ایبٹ آباد کے اندر سے اتنے آرام سے آپ کے سیٹلائٹ ڈرون کدھر گئے تھے, آپ تو ڈرون میں سے مارک کر کے آپ گھر اڑا دیتے ہیں, تو آپ کو اسامہ بن لادن نہیں مل رہا تھا. تو آپ نے یہ کام آپ نے کیا, یہ بالکل آپ لوگوں نے کیا. ہمارے کریکٹر بنائے, اب آپ IS چلا رہے ہیں اور پاکستان کے اوپر سارا کا سارا لوڈ ڈال رہے ہیں کہ پاکستان انوالو ہے. پاکستان کا تعلق کسی بھی صورت میں کسی بھی ٹیررزم کے ساتھ نہیں ہے. ہم نے ضرب عذب کیا ہے, ہم نے وار آن ٹیرر کیا ہے. مشرف صاحب نے لال مسجد والا بھی واقعہ اس لیے کیا تھا کہ وہاں پہ طالبان آپ کے انٹروین کر چکے تھے. تو یہ معاملات آپ اگر دیکھیں تو فوج کو اور ISI کو بدنام کرنے کے لیے نہیں, لیکن پاکستان اس وار آن ٹیرر طالبان کے خلاف لڑ رہا تھا. آپ اپنی جنگ, آپ کی اور امریکہ کی اور طالبان کی جنگ, پاکستان کو صرف انوالو کیا. اب پاکستان اور پاکستان کی ملٹری جو ہے وہ اپنے بیس کیمپس نہیں دے گی. صحیح. اس آرٹیکل میں یہ بھی کلیمز کیے گئے ہیں کہ مسٹر برنز جو ہیں, جو کہ ولیم برنز CIA کے ڈائریکٹر ہیں, انہوں نے ان اناؤنسڈ وزٹس پے کیے ہیں پاکستان میں بھی ریسنٹلی, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف, انہوں نے کہا کہ آرمی کے جو ان کے سپہ سالار ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی گئی ہے. انہوں نے اس آرٹیکل میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے ڈیفینس سیکرٹری ہیں, ٹھیک ہے, مسٹر آسٹن, ان کی بھی فریکوینٹ کالز کی گئی ہیں باجوہ صاحب کے ساتھ, اور وہ اس کا انہوں نے مطلب ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر بات کی ہے. ہم نے اس کو ڈینائی نہیں کیا, ڈینائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں جی, وہ CIA کا کوئی بھی چیف ہوگا یا ہیڈ ہوگا, وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے جو طالبان ایشو یا افغانستان ایشو یا بھی انہوں نے ایویکویٹ کرنے آنا ہے, تو آبویسلی ہمارے سے ڈسکشن تو کریں گے. نہیں, اگر آپ نے ان اناؤنس کی ضرورت نہیں ہے نا, یہ تو آپ نے ایویکویٹ کرنا ہے. CIA آف کورس جو ہے وہ ISI کی طریقے سے آپ کو بتا کے اور خبروں میں آ کے, اور یہ نیشنل سیکورٹی کے میٹر ہیں, وہ کوئی اوپنلی تو نہیں کریں گے, لیکن بات کرنے آئے. اگر بات کرنے میں خفیہ ملاقات بھی اگر ہوئی ہے تو اس میں انہوں نے نو ہی کیا ہوگا نا. اب جب نو کر دیا تو یہ بات کلیئر ہوگی. آپ یہ دیکھیں نیٹو کی سیکرٹری جنرل کی جو میں نے آپ کو جین اسٹولٹنبرگ کی بات بتائی ہے, اس نے جب یہ بات کی کہ گورنمنٹ آف چائنا جو ہے وہ کسی قسم کی اپنی ویلیوز شیئر نہیں کر رہی, آپ کو اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس ٹائم پر کیا معاملات چل رہے ہیں, اور کسی بھی صورت وہ کسی قسم کا کوریڈور, بیس کیمپ اور اپنی کسی قسم کی فضائی حدود یا سیٹلائٹ وہ پاکستان اب ان کو شیئر نہیں کرنے والا.
صحیح. That means کہ we can actually genuinely trust the government when it says کہ ہم کوئی بیسز نہیں دینے والے. کچھ بھی بیک ڈور ایسا نہیں چل رہا کہ کل کو دیکھیں جو کچھ ہمارے ساتھ ہونا تھا وہ ہو گیا. پاکستان مجبور تھا اس زمانے میں. ہمارے پاس نہ رشیا تھا, ہمارے پاس نہ چائنا کی بیک تھی, نہ ہمارے پاس باقی ممالک کی تھے. اب تو چھوٹے ممالک ازبکستان, آذربائیجان, وہ ہمارے ساتھ بڑے کلوز ڈپلومیٹک تعلقات کے ساتھ ہیں. ہم نے اپنی حدود کو جو ہے وہ کور کرنا شروع کر دی ہے. آپ ایون دیکھیں اساکئی چین جو ہے اس کا علاقے سے لے کے گلگت تک کو ہم نے کور دے دیا ہے. بھارت اس وقت پوری حرکتیں کر رہا ہے اور وہ سی پیک کو پوری طریقے سے برباد کرنے کے لیے جتنی بھی ملیٹنٹ ایکسرسائزز ہے وہ کر رہا ہے. اس نے ہی FATF کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں کروانے کے لیے ٹارگیٹڈ ٹیررزم کو کے نام پر کچھ لوگوں کی لسٹ دی ہے کہ حافظ سعید صاحب, جیش محمد, فلاں فلاں فلاں, ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیا جائے. وہ اس طرح کی لسٹ مانگ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ ٹارگٹ میں ہے. وہ پلوامہ اٹیک کو بھی ہمارے پہ لگاتے ہیں, باقی اٹیکس کو بھی ہمارے پہ لگاتے ہیں, اور سی پیک پہ مسلسل ساری کی ساری فنڈنگ جو ہے وہ را کی طرف سے کی جا رہی ہے. اور را کی طرف سے جو ہے وہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, میں ان کا نام لینا نہیں چاہتا, اور بلوچستان پلس بلوچستان جو ہے وہ میرا نیکسٹ ٹارگٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں پاکستان بلوچستان کے اندر 9 لبریشن آرمیز ہیں جن کے اندر را فنڈنگ کر رہا ہے, اور یہ بری طریقے سے فنڈنگ کر رہا ہے. اور اتنی لبریٹ آرمی کرتے ہیں, 44% آف دا بلوچستان ٹارگٹ پہ ہے. ہم نے اس کو بچانا ہے, اور پاکستان کی قوم کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں پاکستان اور پاکستان کی گورنمنٹ اور ISI اور گورنمنٹ اپنی فوج کے اوپر باقاعدہ طور پہ یقین رکھتے ہوئے ساتھ دینا چاہیے کہ حالات کے ساتھ ہم دے سکتے ہیں. اب ہم بیس کیمپ نہیں دینے لگے, اب حالات ڈفرینٹ ہیں. چائنا کا ہمیں پورا ساتھ دے کے سی پیک کو مضبوط کرنا چاہیے. گوادر, گلگت بلتستان اور اساکئی کے علاقے کو مضبوط کرنا پڑے گا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ڈاکٹر صاحب. کنکلوڈنگ اٹ ہے کہ پاکستان کے انفارمیشن منسٹر فواد چودھری صاحب ہیز کیٹیگوریکلی ڈینائڈ کہ ہم کوئی بھی بیسز نہیں دینے والے. شاہ محمود قریشی صاحب پہلے یہ بات کر چکے ہیں فلور آف دا ہاؤس پہ, تو ٹرسٹنگ دیم آن اٹ آئی تھنک آئی شوڈ اینڈ اٹ ہیئر. ایسا کچھ بھی حقیقت سے تعلق نہیں رکھتا. That's just about it. Thank you so much for joining me with Dr. Hasnain Javed on CCTV Pakistan. Have a good day.